بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں اس دن ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی خبر چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیزی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار حالت میں اپنے گھر میں موجود تھے۔ ان کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ابو بکر کو خبر دو، لیکن وہ خبر دینے سے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں تمہارے پاس ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گھر کے باہر ایک حسین و جمیل شخصیت کھڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازے کے باہر کون ہے؟ اے فاطمہ دروازہ کھولو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اسے پہچان نہیں پا رہی، وہ بہت ہی حسین و جمیل شخصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کیسے پہچانو گی؟ وہ ایسی حسین و جمیل ہستی ہیں، جہاں جاتے ہیں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کر کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں گا، ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ آپ جتنے دن چاہیں اس دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اللہ سے ایک بات کرنا باقی ہے۔ عرضائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر تھے۔ یہ سنتے ہی فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری گناہ گار امت کا کیا ہوگا؟ تو میرے رب سے جا کر اس کا حال معلوم کرو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ کے عرش کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے عظیم اللہ، میں تو آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رو رہا ہوں، اور آپ کے پیارے رسول اپنی گناہ گار امت کے لیے رو رہے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ یہ خوشخبری دے دو، کیونکہ آپ کو کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے حبیب اپنی امت کے لیے جتنی محبت اور رحم کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ قیامت کے دن میرے پیارے حبیب جب تک خوش نہیں ہوں گے تب تک ان کی امت کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ خوشخبری ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت تیزی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اور تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عرضائیل علیہ السلام کو اجازت دی، جس پر حضرت عرضائیل فرشتے نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا
تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ارزیل، جان نکالنے کی جتنی تکلیف ہے وہ مجھے دے دینا مگر میری امت کو نہ دینا۔ حضرت ارزیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی امت میں جو سچے ایمان والے ہوں گے ان کی روح اس طرح قبض کی جائے گی جیسے ایک بچہ ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ کے عرش کی طرف لے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ جسم زمین پر موجود ہی تھا۔ خلافت کے انتخاب کا فیصلہ کیا گیا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوں گے، اس لیے چند دانا اور سمجھدار صحابہ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلیفے کے انتخاب کا فیصلہ کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی گفتگو شروع ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں گے، وہی ہمارے رہنما آج سے ہیں۔ پھر انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر تمام لوگ اس فیصلے کو مان گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی تیاری شروع ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کہاں دفن کیا جائے؟ کسی نے کہا احد کے میدان میں دفن کیا جائے، شہداء کے قریب، کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کیا جائے، ایسی ہی رائے مختلف دینے لگے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کو یہ فرماتے سنا ہے، جس نبی کا جہاں انتقال ہو اسے وہیں دفن کیا جائے۔ ان باتوں کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، وہیں دفن کا انتظام کیا گیا۔ خاتم النبی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہمیشہ کے لیے انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 2 سال زندہ رہے۔ وہ 2 سال ایسے گزرے جیسے ہر دن ایک صدی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں، ابوبکر، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً نیند سے جاگ اٹھے اور کہنے لگے، میرا وقت آ چکا ہے۔ یوں چند دن گزرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ بیمار ہو گئے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے عزیز صحابیوں سے کہا، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، میں انہی کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، شفقت والے نبی، محبت والے نبی، ہم جیسے امت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نبی کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر کہ ہم نبی کے راستے پر چل سکیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسی موت عطا فرما کہ ہم جنت میں نبی سے ملاقات کر سکیں۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔